ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله والطيبين الطاهرين المعصومين. اما بعد فقد ممکن نہیں ہے مدح جناب حسین کی، یہ دست رب کا ایک بڑا شاہکار ہے. سامعین کرام، السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان کی تھکاوٹ، روزوں کی تھکاوٹ سے ذہن منتشر رہتا ہے اور بعض مرتبہ غنودگی کا عالم ہوتا ہے. یہ وقت ایسا ہوتا ہے اور یہ ماہ رمضان کا وہ ہے. بہرحال میری گفتگو میں بھی آپ کو اس کا اندازہ ہوتا ہوگا، روزے کی تھکاوٹ اور ماہ سیام کا اثر. معاف فرمائیں گے، جو سلسلہ میں نے کل بیان کیا تھا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کل کا ویڈیو سن کے پھر آگے اس ویڈیو کو ملائیں. میں نے جو واقعہ بیان کیا حکیم صاحب کا اور مولوی عبدالحمید صاحب کا، تو اور اس کے بعد میں بیچ میں پنڈت جی آ گئے جو جن کی بیوی اپنے بچے کے سر پر تعزیہ لے کے جاتی تھی. وہ گفتگو آگے بڑھ رہی تھی اور جو کل چیز تھی یہاں منتہی ہوئی تھی کہ مولوی صاحب نے کہا یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے، چونکہ ہم لوگوں کی معاشرت ایک ہے، ایک ساتھ رہنا بیٹھنا اٹھنا ہے، تو مسلمانوں کے رسموں سے متاثر ہو کر کے آپ کی بیوی نے یا اہل ہنود جو ہے تعزیہ رکھتے ہیں وہ کیا ہے. تب پنڈت جی نے ان کو جواب دیا آپ کی اتنی عبادات ہوتی ہیں، نماز روزہ حج اور یہ سب کے سب، تو ان میں سے کسی عبادت کو کیوں نہیں ہم نے اڈاپٹ کیا، کیوں نہیں ہم نے نمازوں کی طرف توجہ دی، روزوں کی طرف توجہ دی، آپ کی عید بقرعید ان کی طرف شبرات کی طرف ایک تعزیہ کو کیوں لیا. اب مولوی صاحب فرماتے ہیں بہت سی وجہ بنائی جا سکتی ہیں، مگر انصاف کی بات یہ کہ یہ اس کا اصلی سبب مجھ میں نہیں آتا. پنڈت جی نے کہا ایک بات یہ بھی خیال کرنے کی ہے، ہر کام تین ہی قسم کا ہوتا ہے، اس کے کرنے سے کوئی خوشی ہوگی یا رنج، یا نہ خوشی نہ رنج، چوتھی قسم تو ہو نہیں سکتی. مولوی صاحب نے تائید کی جی ہاں تین ہی قسمیں ہو سکتی ہیں، چوتھی کیا ہوگی. تب پنڈت جی نے کہا یہ بھی آپ مانیں گے کہ انسان کی فطرت خوشی اور آرام پسند ہے. جس کام سے اس کو خوشی ہوگی اس کو پہلے کرنا چاہے گا، اور جس میں خوشی نہ ہوگی اور نہ رنج ہو اس کو دوسرے نمبر پر کرے گا، اور جس سے رنج ہوگا اس سے کنارہ کشی کرے گا یا مجبوراً کرے گا، تو وہ سب کے آخر میں ہوگا. مولوی صاحب فرماتے ہیں بالکل بجا فرمایا، ایسا ہی ہے. تب پنڈت جی نے کہا کہ اب دیکھیے آپ کے ہاں کتنے کام خوشی کے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن میں نہ خوشی ہوتی ہے نہ رنج، اور کتنے صرف رنج کے ہیں. مثلا عید بقرعید اور شب برات یہ سب خوشی کے ہیں. مولوی صاحب فرماتے ہیں آپ تو ہمارے کل مذہبی امور سے واقف ہوتے ہیں، آپ ہی بیان فرمائیں. پنڈت جی میرے خیال میں عید بقرعید شب برات میلاد شریف وغیرہ تو خوشی کے ہیں کام ہیں. نماز نہ خوشی کی عبادت ہے نہ رنج کی. عزاداری مسلم رنج اور غم ہی کا کام ہے. تین چیزیں.
शबरात, ईद, बकरीद खुशी, मिलाद खुशी, नमाज में न खुशी है न गम, उनके नज़दीक अज़ादारी इसमें सिर्फ रंज ही रंज है, खुशी का कोई उनसुर नहीं है। मौलवी साहब ने कहा है तो ऐसा ही, आपने अच्छी तकसीम की है। तब पंडित जी ने कहा तो हिंदुओं को चाहिए था कि पहले सबसे ज़्यादा आपको उन कामों में शरीक होते जो खुशी के हैं, ईद करते, बकरों की कुर्बानी करके बकरीद मनाते, शबरात में शरीक होते, उसके बाद नमाज पढ़ते, ताज़ियेदारी से बिल्कुल अलग रहते, क्योंकि इसमें तो रंज ही रंज का काम है, कोई उनको मजबूर तो करता नहीं, उसके करीब भी ना आते। मौलवी साहब हंसकर बोले वाकयान आप तो बिल्कुल अक्ल की तकरीर कर रहे हैं। तब पंडित जी ने कहा फिर वाकया क्या है? आप किसी हिंदू को देखते हैं कि वो ईद करता है, कोई बकरीद करता है, हिंदू को देखा ईद के रोज नहाता धोता, खत बनवाता, कपड़े बदलता, इत्र लगाता, दोस्तों से मिलता, उम्दे खाना पकवाता, आइज़ा और क़ारिब को दावत करता, गरज किसी भी तरह खुशी करता? मौलवी साहब नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, बल्कि जहां तक जानता हूं यह है कि आप लोग ऐसा नहीं करते। पंडित जी अच्छा बकरीद क्यों नहीं की जाती? आप जानते हैं कितने हिंदू बकरा बकरी का गोश्त खाते हैं? अगर आपकी देखा देखी हिंदू भी ईद के रोज बकरा दबा करके गोश्त खाते, कबाब बनवाते, लजीज ग़िज़ाएं पकवा कर खुद खाते, दोस्त अहबाब को खिलवाते, तो किसी तरह उनके मजहब के खिलाफ होता? फिर कोई ऐसे हिंदू करता? मौलवी साहब हाँ, बकरीद भी आपके यहाँ नहीं होती, बल्कि उसकी वजह से तो अक्सर हिंदू मुसलमानों में झगड़ा भी होता है। पंडित जी अच्छा शबरात को लीजिए, उसमें हलवा रोटी खाने पूरी खाने का मौका मिलता है, इसमें हिंदू शरीक होते तो आप जानते हैं कि लोग पूरी हलवा मिठाई कसरत से खाते हैं। अगर आप लोगों की देखा देखी ये भी इस रोज़ ख़ास एहतमाम से नज़र व नियात के लिए हलवा पूरी पकवाते, खुद खाते, दोस्तों को खिलाते, उनका कुछ बिगड़ता नहीं, बल्कि उनको लज्जत मिलती। मगर क्या हिंदू ये करते हैं? नहीं। मौलवी साहब ने कहा नहीं, ये तकरीब भी आपके यहाँ नहीं होती। फिर पंडित जी कहते हैं मिलाद शरीफ, इसमें भी खुशी होती है, शीरें तकसीम होती है, तो इसको भी कोई हिंदू करता है? मौलवी साहब ने कहा नहीं, इसे भी मैंने आज तक नहीं देखा। फिर पंडित जी अब दूसरे नंबर के काम को ले लीजिए जिसमें ना खुशी होती है ना रंज, जैसे नमाज। क्या कोई हिंदू नमाज पढ़ता है? आज तक किसी हिंदू को ये काम करते नहीं देखा। मौलवी साहब नहीं, ये तो महाल है, कोई कहे भी कि हिंदू नमाज पढ़ते हैं तो झूठा समझा जाएगा। पंडित जी फिर इंसाफ से फरमाएं कि ताजिया रखना, ताजिया उठाना, मजलिस करनी, नौहा मातम करना, इमाम बाड़ा करबला बनवाना, जो सब माल खर्च होने और रोने धोने रंज गम करने के काम हैं, उनको हिंदू कसरत से क्यों करते हैं? मौलवी साहब इनका तो शुमार भी नहीं हो सकता, लाखों में है, लाखों हिंदू करते हैं। पंडित जी नहीं जनाब, कोई बाकायदा इंतज़ाम हिसाब करने का होता तो मालूम होता कि करोड़ों हिंदू इस इबादत या तकरीब या रस्म को अंजाम देते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल तो ऐसा ही है। मौलवी साहब हो सकता है कोई वजह नहीं है कि मैं आपकी तखमीन को गलत बताऊं। पंडित जी नहीं, मैं फ़र्ज कर लेता हूं लाखों हिंदू ही इसको करते हैं। जब भी सवाल पैदा होता है कि मुसलमानों की खुशी के कुल कामों और बेखुशी और बेरंज के कामों को छोड़कर सिर्फ इस काम को क्यों करते हैं जो सरासर रंज और गम का काम है? मौलवी साहब अगर आप मुझसे दरियाफ्त करते हैं तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। अब पंडित जी कहते तो आप यकीन करें कि ये सिर्फ ताज़िए के मौजूदों की वजह से है। कितने लोगों को उसकी नज़र करने से औलादें मिल गईं, कितने लोगों की मुश्किलात उसकी मन्नत मानने से दूर हो गईं, कितने लोगों की इस काम के शुरू करने के बाद हैरत खैर तरक्की हो गई। उसकी वजह से किस कदर लोग सख्त से सख्त मुसीबतों से निकल गए और कितने लोगों की मुख्तलिफ मुरादें पूरी हुई और बराबर ही पूरी होती रहती हैं। जिस शख्स को शक हो वो आजमा कर देख ले। मौलवी साहब खैर मैं आपकी इस जहमत का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। पंडित जी आपने बड़ा करम फरमाया, आपकी मुलाकात से मुझे बेहद खुशी हुई जो मैं बयान नहीं कर सकता। मौलवी साहब फरमाते हैं ये आपकी ज़रा नवाजी है, आदाब अर्ज़ है। पंडित जी आदाब अर्ज़ है।
اب مولوی صاحب وہاں سے چلے گئے. اب یہاں سے اصل واقعہ شروع. جانتے ہیں مولوی عبدالحمید صاحب کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے. اب اس ہندو پنڈت سے پورا تعزیے کا فلسفہ سن لیا، اولاد کے ہونے کا فلسفہ سن لیا، ہندو تعزیے داری کیوں کرتے ہیں، دوسرے کام مسلمانوں کے کیوں نہیں کرتے، جس چیز میں رنج و غم ہے اسی کو کیوں اپنایا، خوشی والے کاموں کو کیوں نہیں اپنایا، جس میں ان کے نزدیک نہ خوشی ہے نہ غم انہیں کیوں نہیں اپنایا، صرف رنج غم جس میں دل ہی مغموم ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور آدمی ٹوٹ جاتا ہے، وہی کیوں چیز اپنائی. بڑے مدلل طریقے سے مولوی صاحب کے ذہن و قلب کے اندر پنڈت جی نے اتار دیا. جبکہ معلوم ہو مولوی صاحب مولوی ہیں، پنڈت ہیں. مولوی صاحب مولوی ہیں، عالم ہیں، ٹیچر ہیں، ہیڈ ماسٹر ہیں، کتابوں پہ عبور ہے، تاریخ پہ عبور ہے. مولوی صاحب وہاں سے چلے، خیال کیا کہ پرسوں 12 محرم کو محلہ رانی منڈی ہے، بڑا مشہور محلہ الہ آباد کا، اس میں سویم کی مجلس، تیجے کی مجلس کہتے ہیں ہمارے یہاں، اس میں شریک ہو اور نظر، یعنی اتنا دل مولوی صاحب کا پنڈت جی نے ان کے دل پر اپنی تقریر کے ذریعے سے تعزیے اور نظر کی، منت ماننے کی ایسے اثر اور نقوش چھوڑ دیے کہ اب مولوی صاحب جو کبھی مجلس میں نہیں گئے، اولاد کی خواہش، اولاد کی محبت، اب اس کے لیے انہی نے وہی طریقہ جو پنڈت جی کی بیوی نے اپنایا تھا اس پر مولانا آمادہ ہو گئے اور معلوم کیا سویم کی مجلس ہے رانی محلے کے امام باڑے میں، اور انہوں نے اپنا پروگرام بنا لیا کہ اگر مجھے خدا اولاد دے گا تو میں بھی تعزیہ رکھوں گا. یہ سوچتے ہوئے یعنی ارادہ کرتے ہوئے گھر پہ پہنچے، بیوی سے پورا قصہ بیان کیا، انہوں نے بھی نظر کرنے کا وعدہ کیا. بیوی نے شوہر کے ہم خیال ہو گئی اور وعدہ کیا کہ 12 محرم کو دونوں میاں بیوی نظر کریں گے، پھر روزانہ نماز کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کا واسطہ دے کر خدا سے اولاد کی دعا مانگیں گے. خدا کے بھید وہی جانتا ہے، دوسرے کو کیوں کر علم ہو سکتا ہے. اس کے تیسرے ہی مہینے یعنی یہ گئے اور جناب مجلس میں گئے، وہاں جا کر کے انہوں نے نظر مانی، تعزیے کی، نظر، مجلس، یہ سب، اور آ گئے گھر. تیسرا مہینہ نہیں گزرا تھا، یعنی تیسرا مہینہ گزرا، تیسرے مہینے ان کی بیوی کو احساس ہوا کہ میں حاملہ ہوں. چوتھے مہینے تو حکیموں نے یقین دلا دیا، پھر تو ان کی خوشی کا کیا پوچھنا، گویا دنیا بھر کی بادشاہت مل گئی اور دونوں مردے دل زندہ ہو گئے. اسی وقت مولوی صاحب ان کی بیوی نے ایک تعزیہ بنوا کر رکھا اور محرم آنے سے پہلے ہی خدا نے مولوی صاحب کو بھی چاند جیسا بیٹا دے دیا، جس پر ان دونوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور پنڈت جی کی ایک بات کا یقین کر لیا. پھر دوسرے سال ان کو، یعنی پہلے سال بیٹا ملا مولوی صاحب کو اور دوسرے سال بیٹی مل گئی. آپ دیکھ رہے ہیں، بیٹا بھی ہو گیا، بیٹی بھی ہو گئی. کس کے سبب؟ بفیض امام حسین علیہ السلام. نظر کیا کی؟ تعزیہ رکھیں گے، مجلس کریں گے، نظر و نیاز دلائیں گے. بارگاہ الہی میں واسطہ کس کا؟ حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کا. مولانا سنی الحنفی ہیں. صرف پنڈت جی کی جو نصیحتیں تھیں ان پر عمل کرتے ہوئے فرش ازا تک پہنچے اور امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے پہلے سال بیٹا ملا، دوسرے سال بیٹی ملی. جس پر ان دونوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور پنڈت جی کی ایک ایک بات کا یقین کر لیا. پھر دوسرے سال بیٹی مل گئی. اس طرح دونوں میاں بیوی کو اپنی اپنی نظر کا پھل مل گیا.
मौलवी साहब ने बेटे का नाम फजल हुसैन रखा और बेटी का नाम हुसैनी बेगम। बेटे का नाम फजल हुसैन कि इमाम हुसैन के फजल से, उनके वास्ते से, उनके वसीले से मिला है, और बेटी का नाम हुसैनी बेगम के ये भी कनीज मिली है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फजलो करम से। और अपने घर को फला फूला देखकर ऐशो राहत से बसर करने लगे। जब लड़का 5 साल का हुआ तो मौलवी साहब ने उसको स्कूल में दाखिल कर दिया। लड़की अगरचे अभी 4 साल ही की थी, मगर खुदा ने उसको बेमिसल ज़हन और हाफिजा दिया। उसने भी बाप से पढ़ने का शौक़ जाहिर किया। मौलवी साहब ने ख़ास मोहब्बत से पढ़ाना शुरू किया। उसने बला की तबीयत पाई थी। अभी पूरे 6 बरस की भी नहीं होने पाई थी कि कुरान मजीद उर्दू की दूसरी तीसरी किताबें भी ख़त्म कर डाली। बेटी ज़हीन अता है ना हुसैन इब्न अली की। फिर फारसी का शौक़ हुआ, 2 बरस में उसकी भी अच्छी काबिलियत पैदा हो गई। इसके बाद अरबी पढ़ने की ख्वाहिश की। बाप ने बहुत समझाया कि उसकी तुमको ज़रूरत नहीं और ये मुश्किल इल्म भी है, मगर वो ना मानी। तब तो मौलवी साहब भी मुस्तैद हो गए और हुसैनी बेगम ने अरबी पढ़नी शुरू कर दी। किताबुल सर्फ, किताबुल नहव, अरबी बोलचाल, हिस्सा अव्वल दोम पढ़कर सुल्लमुल अदब पढ़ने लगी। उसके बाद इल्म सीगा, काफिया, नफ़तुल यमन का दर्स लेने लगी। गरज 14 साल ख़त्म करने के पहले ही वो अच्छी खासी मौलवी हो गई। अब मौलवी साहब ने उसे पढ़ाना छोड़ दिया, मगर वो किताब का कीड़ा थी। घर के ज़रूरी काम करने के बाद किताब लेकर बैठ जाती। बेकार तो कभी रहती नहीं थी, फुर्सत के वक्त किताब होती और वो बल्कि रात को भी 12 बजे तक किताब देखती रहती। मौलवी साहब के पास जो सैकड़ों किताबें अलमारी की जीनत थी, उस सब को देखने के अलावा सैकड़ों रुपए की अरबी फारसी किताबें उसने बाप से फरमाइश करके ख़रीदी। सबको देख डाला। इस तरह 16 बरस के सिन में हुसैनी बेगम बहुत बड़ी आलिमा बन गई और मौलवी साहब से घंटों इल्मी मसलों में बहस किया करती। उसके इल्मो फजल का शोहरा पूरे शहर में डंका बज रहा था। मौलवी साहब के दोस्त हकीम अब्दुल वहाब साहब के साहबजादे मौलवी अब्दुल गफ्फार, ये भी ज़ाहिर है इनकी भी तरबियत एक मौलवी के ज़िम्मे लगाई गई थी, लिहाजा ये भी पढ़ लिख कर बड़े मौलवी बने। ये अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम बने। उसी नज़रियात, उसी अकायद के ऊपर तैयार हो गए। ये भी मदरसे इलाहाबाद, मदरसे कानपुर, मदरसे रामपुर, मदरसे देवबंद में अपनी इल्मी काबिलियत और फजीलत का सिक्का बिठा चुके थे। हर इम्तिहान में अव्वल, हर दर्जे में सबसे मुमताज़। गरज बड़े बड़े मदरसों में उनकी इल्मी इस्तेदाद की धूम हो गई। जब मदरसे देवबंद से भी उनकी दस्तार बंदी हो चुकी, अब कोई दर्जा बाकी न रहा, तो बाप के पास इलाहाबाद में आकर अरबी किताबों का तर्जुमा करके और उसको छपाकर तिजारत का काम शुरू कर दिया, जिससे सैकड़ों रुपया माहवार की आमदनी होने लगी। अब हकीम साहब को उनकी शादी की फिक्र हुई। ऊंची ऊंची जगहों से निस्बत आने लगी। इधर मौलवी अब्दुल हमीद साहब की बेटी हुसैनी बेगम की बात भी बड़े बड़े घरों से आती थी, मगर हकीम साहब और मौलवी साहब की दोस्ती का असर यूं जाहिर हुआ कि मौलवी अब्दुल गफ्फार की शादी हुसैनी बेगम के साथ कर दी गई, जिसमें शहर के कुल अहले इल्म जमा हुए और सबने मौलवी अब्दुल गफ्फार की खुशकिस्मती पर रश किया कि हुसैनी बेगम ऐसी फरिश्ता खिसाल हूर सिफत बीवी उनको मिली, जिसकी अक्ल व फ़हम और इल्म व फजल का दूर दूर शोहरा हो गया। मौलवी अब्दुल गफ्फार और हुसैनी बेगम को बहुत खुशी थी। गरज दोनों मियाँ बीवी निहायत लुत्फ़ व मसरत की ज़िंदगी बसर करने लगे। अब यहाँ ये बताता चलूँ, हकीम साहब के बेटा है मौलवी अब्दुल गफूर। अल्लाह ने बेटा दिया। यहाँ मौलवी साहब के यहाँ, अब्दुल हमीद साहब के यहाँ कोई औलाद नहीं। पूरा वाक़या बता दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फضل थे, ये सुन्नी उल हनफी हैं। इनके यहाँ मौला इमाम हुसैन की नज़र से बेटा मिला, फजल हुसैन नाम रखा, बेटी मिली हुसैनी बेगम रखी।
یہ بھی علم و فضل کمال اپنے مطالعے میں انہی نے تاریخ، تفسیر، حدیث سب پڑھ ڈالی، اور اب ان کے دل کے اندر اب یہ پکی عاشق حسین ابن علی، عاشق اہل بیت بن گئی۔ ظاہر ہے جب مطالعہ کیا اور کتابیں پڑھی، باپ کے یہاں کتابیں تھی، جو کتابیں سمجھ میں آتی وہ بازار سے خریدی، اور اب وہ مولوی صاحب ہیں اہل حدیث کے، یہ مولوائن ہے عشق حسین ابن علی کی، لہذا ان کا پہلا مارکہ شروع ہوا۔ برادران اہل سنت امام حسین علیہ السلام کو رضی اللہ لکھتے ہیں، امام علی کو اب لکھنے لگے، ورنہ پہلے کرم اللہ لکھتے تھے، مگر اب جو ہے وہ بدنصیبی آ گئی تو رضی اللہ لکھنے لگے۔ امام حسن، امام حسین، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ان سب کو رضی اللہ، رضی اللہ، رضی اللہ، رضی اللہ، رضی اللہ دعا ہے اللہ ان سے راضی ہو۔ کیوں؟ جو دیگر اصحاب ہیں وہ محتاج دعا ہیں، امت دعا کرتی رہے، کرتی آ رہی ہے 1400 سال سے، مگر ابھی تک اللہ کی طرف سے کوئی ایسا پیغام، کوئی ایسی سند نہیں ملی ہمیں جس سے معلوم ہو کہ اللہ ان اصحاب رسول سے راضی ہو گیا۔ اب چونکہ کرم اللہ وجہہ امام علی کے ساتھ، جناب فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام، امام حسن کے ساتھ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام، لہذا ان لوگوں کے ساتھ ملانے کے لیے ان سب نے کرم اللہ وجہہ امام علی کے ساتھ ہٹایا، جناب فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام، جناب امام حسن، امام حسین ان سب کے ساتھ علیہ السلام، سلام ختم کر دیا، اور اب ان کو بھی مستحق دعا قرار دے دیا، رضی اللہ، رضی اللہ، رضی اللہ، کہ جب ان کی سند نہیں آئی تو ان کے ساتھ ان کو بھی ملا دو، اس قافلے میں ان کو بھی شامل کر دو۔ اب یہ آیات قرآنی بھی بھول گئے، احادیث پیغمبر بھی بھول گئے۔ خالی خیبر کی ایک حدیث پڑھ لی ہوتی اور سب چھوڑ دیتے۔ 39 دن جب مسلمان میدان چھوڑ کے بھاگ کے آئے اور 40ویں دن اب علم دینا ہے تو کیا کہہ کے؟ اس کو علم دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ کل کو 39 دن جب پلٹ کے سب آ گئے بھاگ کر، اب حضور کو یہ تانے برداشت نہیں تھے، یہ مسلمانوں کی شکست قبول نہیں تھی۔ 39 دن موقع دیا ہے، اگر موقع نہ دیتے تو ہمیں تو جانے کا موقع ہی نہیں ملا، علی چلے جاتے تھے، ہم کیا کرتے؟ لہذا 1-2 دن نہیں، 39 دن، 1 مہینہ 9 دن، جو اپنے کو بڑے بڑے سیف اللہ، بڑے بہادر، شجاع کہتے تھے، سب کی مت ماری گئی۔ فوجی ان کو تانا دیتے کہ حضور یہ بھگوڑا تھا، اور وہ ان کو کہتے تھے حضور فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ تب حضور نے فرمایا کل علم دوں گا، کس کو؟ مرد کو، کرار، غیر فرار، جم کے حملہ کرنے والا۔ اور اب اس میں ایک خاص صفت تھی، اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہوگا، وہ اللہ اور رسول سے راضی ہوگا۔ اب علی کم سے کم مسلمانوں بدبختوں، خیبر کے بعد تو کہنا چھوڑ دو، دعا تو اس کے لیے کی جاتی ہے جو محتاج دعا ہو، علی محتاج دعا نہیں ہے۔ اللہ بھی راضی ہے، اس کا رسول بھی راضی ہے، اور علم اسی بنیاد پہ دیا کہ اللہ اس کا رسول راضی ہے، آج اس کو علم ملے گا جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو۔ پھر کیا ہوا نتیجہ تمہارے پاس ہے، تاریخ پڑھ لو۔ اب یہ حسینی بیگم اور مولوی عبدالغفور عقد نکاح میں بند گئے، میاں بیوی ہو گئے۔
اب آپ دیکھیں گے جاہل ہوگا جہالتوں کی باتیں کرے گا، عالم ہوگا عالم کی باتیں کرے گا۔ حسینی بیگم پہلے اپنے بابا سے بحث کیا کرتی تھی علمی، اب شوہر عالم مل گیا تو ظاہر ہے چائے پی رہے ہیں علمی گفتگو ہو رہی ہے، گھر میں بیٹھے ہیں علمی گفتگو ہو رہی ہے۔ چنانچہ اب یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک روز مولوی عبدالغفور گھر میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی نہایت زرق برق کپڑے پہنے عطر میں بسی ہوئی بیٹھی ہیں، اور باورچی خانے میں بھی عمدہ کھانوں کا سامان ہے جس کی خوشبو سے دماغ معطر ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں دسترخوان چنا گیا تو واقعاً نہایت لذیذ کھانے بنائے گئے۔ مولوی صاحب گھبرائے کہ یہ قصہ کیا ہے، آج گھر میں عید کا سامان کیوں ہے؟ جب کھانے سے فارغ ہو کر کمرے میں آرام کرنے گئے، تھوڑی دیر میں ان کی بیگم بھی آ گئی، حسینی بیگم، اور باتیں ہونے لگی۔ عبدالغفار نے کہا آج کیا بات ہے، تم نے اس قدر زینت کی ہے، اچھے اچھے کپڑے پہنے ہیں، خوشی کا اس قدر سامان کیا، معلوم ہوتا ہے کہ آج ہمارے گھر میں عید ہے۔ حسینی بیگم نے مسکرا کے کہا واقعاً آج عید ہے، تم کو خبر نہیں کہ آج 30 شعبان ہے؟ آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر عید ہی تھی، کیونکہ چھوٹے نواسے حضرت حسین علیہ السلام آج ہی پیدا ہوئے تھے۔ مولوی صاحب ہاں سچ ہے، یہ بات تو سچ ہے، مگر تم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو علیہ السلام کیوں کہا؟ یہ تو خاص پیغمبروں کے لیے بولا جاتا ہے، سوائے انبیاء و مرسلین کے اور کسی کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہیں بولنا چاہیے۔ جس طرح صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسی طرح ان لوگوں کو بھی کہا کرو جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب حسینی بیگم کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ اگر شوہر کی حیثیت سے حکم دیتے ہو تو خیر، لیکن اگر قاعدے سے پوچھتے ہو تو میں نے صحیح کہا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء اس چیز کو لکھتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا قاعدہ تو پیچھے بتانا، کیونکہ تم بڑی منطقی ہو، ہر بات میں کوئی نہ کوئی نکتہ نکال لیتی ہے اور کسی نہ کسی دلیل سے اپنا دعوت سچی کر کے دکھاتی ہو۔ یہ تو بتاؤ بڑے بڑے علماء کون ہیں جنہی نے حضرت حسین رضی اللہ کو کبھی بھی علیہ السلام یا لکھا ہو؟ ہرگز کسی عالم نے یہ بدعت نہیں کی ہوگی۔ حسینی بیگم یوں نہیں بتاتے، کچھ انعام کا وعدہ کرو تو میں بتاتی ہوں اور تمہاری ساری مولویت کو شرمائے دیتی ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا اللہ اکبر، اتنے بڑے دعوے؟ اچھا میں تم کو 100 روپے دوں گا، نئے زیور بنوا دوں گا۔ معاذ اللہ ایسی بدعت کوئی مسلمان عالم کر سکتا ہے؟ حسینی بیگم جی نہیں، زیور لے کر کیا کروں گی؟ زیور میں زیادہ پیسہ لگانا پاگلوں کا کام ہے، جس کی قیمت 10 سال بعد 20% ضرور ہی کم ہو جاتی ہے، جس کی حفاظت میں انسان کو کس قدر زحمت ہوتی ہے، کیونکہ ہر وقت چوری کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ میں زیور سے باز آئی، مجھے آپ 100 روپے کی کتابیں منگا دیجیے، وعدہ کرے تو میں بتاؤں کہ یہ بدعت ہے یا سنت۔ مولوی صاحب نے کہا منگا دوں گا۔ تب حسینی بیگم نے کہا کیا بتاؤں، سینکڑوں کتابوں میں ہے، چند کتابوں کا نام لیتی ہوں بلکہ ان کی عبارتیں بھی سنائی دیتی ہوں۔ شمس العلماء مولوی شبلی نعمانی صاحب کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ قدس دنیا میں محرم کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہاں کا محرم بھی ایک قابل ذکر چیز ہے۔ محرم کے زمانے میں دھوم دھام کی مجلسیں اور نوحہ و بکا ہنگامہ خیز زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ مجلسوں میں یہاں سوز تحت لفظ کا دستور نہیں ہے، صرف حدیث خوانی ہوتی ہے، اور در حقیقت مجلس ادا کا مقصود بھی یہی ہے۔ عام طریقہ یہاں کا یہ ہے کہ اول ممبر کے قریب ایک شخص کھڑے ہو کر جناب امیر علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے فضائل و مناقب کے اشعار پڑھتا ہے۔ سفر نامہ روم و مصر و شام، صفحہ 120۔
مصر کے متعلق لکھتے ہیں مزارات اور مشاہد بھی کثرت ہیں، ان کے مصارف کے لیے بہت سے اوقاف ہیں۔ حضرت زینب امام حسین علیہ السلام کی بہن، حضرت ام کلثوم، امام شافعی، امام لیث کے مقبرے بڑی شان و شوکت کے ہیں۔ موصوف دوسری کتاب میں لکھتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے عہد میں امیر معاویہ نے ہمسری کا دعویٰ کیا، امام حسین علیہ السلام نے مصلحتاً خلافت سے ہاتھ اٹھا لیا، اور حضرت حسین علیہ السلام کے جہاں کا واقعے کو ہم دہرانا نہیں چاہتے۔ المامون صفحہ 13۔ اور بڑے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے حسین علیہ السلام کی رکاب تھامی تھی۔ یہی مولوی صاحب ایک اور کتاب میں لکھتے ہیں کہ اسی سال 4 ہجری شعبان میں امام حسین کی ولادت ہوئی، سیرت النبی جلد اول۔ اور 9 ہجری کے واقعات میں لکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ زہرا اور امام حسن امام حسین علیہ السلام کو لے کر مباہلے کے لیے نکلے۔ ایک اور جگہ لکھا ہے کہ حضرت زینب، امام حسن امام حسین علیہ السلام اور جناب ام کلثوم اہم واقعات کے لحاظ سے تاریخ اسلام میں مشہور ہیں، سیرت النبی جلد 2 صفحہ 342۔ اور کچھ زمانے قبل ایک مشہور عالم جناب مولوی احتشام الدین صاحب مراد آبادی گزرے ہیں، جنہوں نے شیعوں کی مخالفت میں ایک بڑی کتاب لکھی تھی۔ وہ لکھتے ہیں جناب امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک میں، یہ کتاب ہے نصیحت الشیعہ جلد 1 صفحہ 44، آخر کو حسین علیہ السلام امت رسول کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ شہادت حسین علیہ السلام کے واقعات میں سب سے پہلا امر جو باسباب ظاہر باعث اس حادثے کا ہوا تھا کہ امام علیہ السلام نے یزید کی بیعت گوارا نہ کی۔ اسی طرح سینکڑوں جگہ اس کتاب میں بھی حضرت کو علیہ السلام لکھا ہے۔ مولوی ثناء اللہ پانی پتی امرتسری بھی اخبار اہل حدیث امرتسر میں برابر امام حسین علیہ السلام کو علیہ السلام لکھتے ہیں۔ حضرات اہل حدیث کے پیشوائے اعظم جناب مولوی وحید الزماں صاحب حیدرآبادی لکھتے ہیں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی وہیں تھے۔ وہ شخص ملعون ہے جو کسی گھاٹ کا پانی روکے، یعنی جہاں لوگ پانی پیتے ہوں ان کو نہ پینے دے۔ ایسی حالت میں لوگوں نے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اور اطفال خرد و سال کو فرات کے پانی سے روکا۔ اس کے ملعون ہونے میں بموجب نص حدیث کیا شک رہا۔ برخلاف معاویہ کے وہ مرتے دم تک اہل بیت علیہ السلام کے دشمن اور مخالف رہے، اور حضرت علی علیہ السلام کو گالیاں دینے کے لیے تمام خطیبوں کو حکم دیا، اور اپنی آخر عمر میں مکر و فریب پولیٹیکل چالوں سے یزید کے جیسے نالائق فردن کو خلیفہ بنایا۔ حالانکہ امام حسین علیہ السلام کے موجود ہوتے ہوئے یزید ان کے طہارت کے لوٹے کے برابر اٹھانے کے قابل نہ تھا۔ اسی کے سرا جناب جامع معقول و منقول ابو الاحسان مولوی عبدالحق صاحب سہارنپوری نے لکھا کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، اور یہ تمام حوالے، اور جناب شیخ المشائخ تاج العلماء مولوی محمد سلیمان صاحب ساکن پھلواری ضلع پٹنہ، جو زمانے حال کے بہت بڑے امام اہل سنت ہیں، وہ بھی تحریر فرماتے ہیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ اور مولانا مبدو اپنی دوسری کتاب میں لکھتے ہیں حضرت سید الشہداء امام ہمام سیدنا و مولانا امام حسین علی آبادی و علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہم آج اپنے اس پروگرام کو یہیں پر تمام کرتے ہیں، دامن وقت میں اس وقت گنجائش نہیں ہے، اور خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت دے۔ اور اسی میں کچھ چیزیں میں مختلف تاریخوں میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ مقصود یہ تھا کہ وہ جو ان خانوادوں میں، ان مدارس میں، ان اساتذہ کے درمیان تربیت پاتے ہیں جہاں ہمیشہ وہابی ازم کی تعلیم دی گئی، اہل بیت کے خلاف تعلیم دی گئی، اور رسول اللہ کے بعد جو انقلاب آیا، جن اصحاب نے زیادتی کی آل رسول کے ساتھ، ان سب کے ان ظلم و ستم پر پردہ ڈال کر اور اہل بیت کو ان کے ساتھ شیر و شکر کرنے کی کوشش کی، انہی میں سے کیسے افراد نکل جاتے ہیں۔ یہ خاتون کا حال ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے فضل سے پیدا ہوئی، اور اس نے وہ کمال حاصل کیا
کہ جس مولوی نے دیوبند جیسے مدرسے میں اعلیٰ تعلیم حد کے دستار بندی کرائی ہو، لکھنؤ اور دیگر شہروں کے اس وقت کے مایہ ناز مدارس میں تعلیم پائی ہو اور ایک نام کمایا ہو، ان کو انہی کی کتابوں، انہی کی مولویوں کے ذریعے سے مجبور کر دیا، ان کے عقائد کو تبدیل کرا دی اور مکمل طریقے سے ان کے دل میں محبت اہل بیت قائم کرا دی۔ میرا یہ مقصود صرف اس لیے ہے کہ ہمارے اپنے افراد جن کے عقائد میں تزلزل پیدا ہو رہا ہے، کمزوریاں آ رہی ہیں، ان کی ہدایت ہو۔ اور یہ تصویر اعضا علامہ سید علی حیدر نقوی صاحب قبلہ، مدیر اول ماہنامہ اصلاح، مشہور کتاب ہے ان کے دفتر سے مولانا جابر صاحب قبلہ اور مولانا باقر صاحب ان کے بھتیجے جو اس وقت نگراں ہیں، ان کے یہاں سے مل سکتی ہے، اور اس میں پڑھیے۔ بڑی ضخیم کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، بڑی تاریخی کتاب ہے، پڑھیے، اور نیٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو آج دل چاہا تھا کچھ چیزیں ان مرحومین کی یاد میں کہ ان کی ارواح کو ثواب پہنچے، اور ظاہر ہے تقریریں تو ہوا میں منتشر ہو جاتی ہیں، تحریریں باقی رہتی ہیں۔ آج اتفاق یہ ہے کہ اس مجلس، اس ہماری تقریر، ہمارے اس پروگرام کے جو اسپانسر ہیں وہ ایک خطیب بے بدل، جس کی نہ تقریر کا جواب ہے نہ تحریر کا، جس کے کلام کا جواب لانے والا نہیں، ممبر پہ بیٹھ جائے تو سیل رواں فضائل علی میں، فضائل اہل بیت میں۔ آج کہاں ملتے ہیں ایسے مقرر؟ میری مراد ہے علامہ نصیر الاجتہادی تابہ سرا۔ کون ان کو نہیں جانتا؟ جنہیں نے ان کی مجلسیں سنی ہے آج تک، ذرا سا نام آ جائے تو ریلیں چلنے لگتی ہیں۔ انہی کے فرزند برادر عبداللہ اجتہادی نے اپنے ان مرحومین کے لیے اسپانسر کیا ہے۔ پروردگار عالم بھائی عبداللہ صاحب کو، ان کے بچوں کو سلامتی دے، ان کے رزق میں خیر و برکت دے، ان کے بھانجوں کو سلامتی دے۔ میرے یہاں برابر رابطہ رہتا ہے ان کے بچوں سے، اور پروردگار عالم ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اپنی بے پناہ برکت، نعمت، رحمت نازل ہوں۔ علامہ نصیر الاجتہادی صاحب قبلہ، آقا حسین صاحب قبلہ، ظہیر حسین صاحب، آقا حسن صاحب زرین، سلمان بنت سلمان ظہیر، آقا حسین ابن سید احمد، علامہ ہندی سید احمد ابن سید محمد ابراہیم، علامہ شمش العلماء، علامہ سید دلدار حسین غفران مآب ابن محمد معین، سید مقیم حمدانی ابن غلام مرتضیٰ نسرین مقیم، بنت حکیم احمد، صفیہ بیگم بنت حکیم احمد، سبط اسد بنت سید مقیم، ان تمام کی ارواح کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔